اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے 15 اگست کو ایک فکری نشست سے خطاب کیا، اور اس فکری نشست میں انہوں نے 14 اگست کو جو جشن آزادی منایا گیا اس کا پس منظر اور پاکستان کی تحریک جو 1857 سے شروع ہوئی تھی یہ تحریک، اور پھر پاکستان کس طرح سے بنا اور کون کون لوگ اس پاکستان کو بنانے میں شامل تھے، ان کی تمام تفصیلات سے انہوں نے آگاہ کیا، اور بہت سے راز جو تھے وہ ان کا انکشافات بھی انہوں نے کیے۔ خاص طور پر عمران خان کے متعلق جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، امریکہ سے ایک سائفر آیا تھا اس میں، لیکن الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ پہلی مرتبہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان بھی امریکہ کو کہہ چکے تھے، جس کے بعد انہیں شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور انہوں نے جو اہم گفتگو کی، ان کی گفتگو کا اہم موضوع تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ 1947 میں، جب اکتوبر 1947 میں ہندوستان نے کشمیر پر جارحیت کی، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو اس وقت گورنر جنرل تھے، کشمیر میں فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا، اور اس وقت کے جو جنرل گریسی تھے انہوں نے ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ہماری تاریخ کے کسی بھی تاریخ دان نے اس چیز کو تحریر نہیں کیا، نہ تو لیاقت علی خان کے حوالے سے کبھی آج تک یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ نہ صرف عمران خان کہہ چکے ہیں، بلکہ اس سے پہلے لیاقت علی خان بھی امریکہ کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ چکے ہیں، اور پھر قائد اعظم کا حکم ماننے سے انکار کیا گیا، کشمیر میں فوج بھیجنے سے انکار کیا گیا، جس کے بعد ہندوستان نے کشمیر کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اب میں اور بھی کچھ تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، یہ میں آپ کو ناظرین پہلے بھی بتا چکا ہوں، ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی تحریک جن خطوں میں چلائی گئی ان خطوں میں تو پاکستان بنا ہی نہیں ہے، اور پاکستان جن خطوں میں پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا، ان خطوں میں ایک بھی خون کا قطرہ نہیں بہایا گیا۔ کوئی بھی، ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کسی بھی قسم کی کوئی پاکستان کے لیے قربانی نہیں تھی جن خطوں میں پاکستان بنایا گیا ہے، جو اس وقت جس خطے میں پاکستان موجود ہے۔ تو جن خطوں میں پاکستان بنانا تھا ان خطوں میں پاکستان بنا نہیں، اور جو موجودہ پاکستان ہے وہ ان جاگیرداروں، ان وڈیروں، ان لوگوں کو گفٹ کیا گیا ہے جن لوگوں نے انگریزوں کو ہندوستان پر قبضہ کرنے میں فیسلیٹیٹ کیا گیا تھا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، جو انگریز فوجیں جب ہندوستان میں داخل ہوئی، تو اس وقت جن لوگوں نے انگریزی افواج کو فیسلیٹیٹ کیا تھا، ان لوگوں کو خطابات بھی دیے گئے، ان کو زمینیں بھی دی گئی، اور پھر ان کو جاگیردار بنایا گیا، کہیں کچھ لوگوں کو سردار بنایا گیا۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں مراد یافتہ ہیں انگریزوں کے، اور پھر جب انگریز یہاں سے روانہ ہو رہا تھا تو اس نے یہ جو ملک تھا جس خطے پہ پاکستان قائم ہے، وہ ان جاگیرداروں، ان وڈیروں کو گفٹ کیا گیا جن لوگوں نے حریت پسندوں کو مروانے میں، ان کو شہید کروانے میں اپنا مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ یہ تاریخ میں ضرور کہیں نہ کہیں میں نے ناظرین یہ تحریر ضرور پڑھی ہے کہ کن کن علاقوں میں حریت پسندوں کو کس طرح سے بلا کر شہید کروایا گیا تھا، اور اس میں کون سے خاندان شامل ہیں، ان کے نام بھی ایک کتاب میں ضرور درج ہیں۔ اس کے علاوہ الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ایک تو جو خیبر پختونخوا کے جو پشتون ہیں وہ بھی پاکستان میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، اور خدائی خدمتگار جناب جو تھے وہ پاچا خان، ان کے ساتھ پوری قوم ان کے ساتھ تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ جب وہ ریفرنڈم کرایا گیا تو نفسیاتی طور پر، یہ الطاف حسین صاحب پہلے بتا چکے ہیں کہ نفسیاتی طور پر
ایک تو ریفرنڈم کرایا گیا، اور نفسیاتی طور پر جو ریفرنڈم کا جو بیلٹ تھا اس پر ایک طرف جو تھی وہ مسجد کی تصویر تھی، اور دوسری طرف جو تھی وہ مندر کی تصویر تھی۔ تو نفسیاتی طور پر جو مسلمان، چونکہ مسلمان اکثریت تھی خیبر پختونخوا میں، تو خیبر پختونخوا کے عوام نے مندر کو مسترد کیا اور مسجد کو ترجیح دی، اور اس نفسیاتی طور پر اس طرح سے وہاں ریفرنڈم میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد خیبر پختونخوا کو پاکستان میں شامل کیا گیا تھا۔ ریفرنڈم کے بعد انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان میں جی ایم سید کے علاوہ کسی بھی شخص کی سندھ میں کوئی قربانی نہیں تھی، اور جی ایم سید نے اپنا ووٹ دے کر تحریک پاکستان میں سندھیوں کی نمائندگی ضرور کی تھی، لیکن یہاں بھی کوئی خون کا قطرہ شہادت کے حوالے سے یا کوئی پاکستان کی تحریک کے حوالے سے نہیں بہایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان تو سرے سے ہی پاکستان میں شامل نہیں تھا، وہاں کسی قسم کی کوئی تحریک نہیں تھی، اور وہاں اس بلوچستان کو طاقت کے بلبوتے پر، عطاء حسین صاحب کا کہنا تھا کہ بلوچستان کو بھی طاقت کے بلبوتے پر پاکستان میں شامل کیا گیا تھا، اور اسی وقت سے بلوچستان میں جو ہے وہ آزادی کی تحریکیں جنم لیتی رہی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجاب بھی پاکستان میں شامل ہونے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ پھر انہوں نے 1937 کو جو انتخابات ہوئے تھے صوبائی اسمبلیوں کے، اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ پنجاب میں 175 صوبائی اسمبلی کی نشستیں تھیں، اور ان نشستوں پر 98 نشستیں جو تھیں وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی جماعت یونینسٹ پارٹی تھی، اور اس کے اس وقت سربراہ تھے سردار سکندر حیات۔ اس کی جماعت نے 175 نشستوں میں سے 98 نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی، اور اس طرح سے وہ وہاں حکومت بنانے میں پنجاب میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اور جو مسلم لیگ تھی، پورے برے صغیر میں آزادی کی تحریک چلا رہی تھی، اس نے پنجاب سے 2 نشستیں حاصل کی تھی۔ تو وہاں جو پنجاب کے عوام تھے انہوں نے تحریک آزادی کو مسترد کر دیا تھا۔ 1937 کا انہوں نے یہ رزلٹ بتایا کہ محض 2 نشستیں حاصل کی تھی قائد اعظم کی مسلم لیگ نے، تو اس وقت یہ ظاہر ہو چکا تھا کہ پنجاب بھی پاکستان میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ بڑی تفصیل سے جو ہے تو اپنا جو ہے یہ ٹک ٹاک پر لوگوں کو بتایا۔ پھر انہوں نے ایک جو تاریخ کے حوالے سے یہ بتایا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ جو ہے وہ لیاقت علی خان نے 1950 میں جب وہ امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو امریکہ کو اس وقت کہہ دیا تھا، اس لیے کہ اس وقت کے امریکی صدر نے ریکویسٹ کی تھی لیاقت علی خان سے کہ وہ کوریا میں ایک دستہ بھیجیں گے امن و امان کے حوالے سے، تو لیاقت علی خان نے ان کا یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا تھا، اور انہیں بالکل ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، جس کے بعد لیاقت علی خان کو بھی راول پنڈی کے گراؤنڈ میں ایک تقریر کے دوران شہید کر دیا گیا تھا۔ تو آصف علی الطاف حسین صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو ایبسلیوٹلی ناٹ ہے، اس سے قبل لیاقت علی خان نے کہا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب دوسری مرتبہ امریکہ جو سیفر آیا تھا اس میں عمران خان نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا، تو وہ گزشتہ 2 سالوں سے جیل میں بھی ہیں، اور جیل سے قبل ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا، اس سے قبل ان کی جمہوری حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان جب سے وجود میں آیا ہے اس وقت سے آج تک طاقتور قوموں کا اعلی کار بنا ہوا ہے، اور ہمارے کل بھی فیصلے وہاں ہوتے تھے اور آج بھی فیصلے وہیں ہوتے ہیں، تو ہم آزادی کا جشن، کون سی آزادی کا جشن منائیں؟ ان کا یہ پوری قوم سے سوال تھا۔ انہوں نے پھر 14 اگست کو وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے خطاب کے بعد، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 2 قومی نظریوں کے تحت وجود میں آیا تھا، انہوں نے ایک سوال کیا وزیر اعظم شہباز شریف سے کہ 2 قومی نظریے کے تحت بنائے جانے والے پاکستان میں 1953 میں ہندوستان سے آنے والے مسلمانوں کا
داخلہ کیوں بند کر دیا گیا تھا، ان پر پابندی عائد کیوں کی گئی تھی؟ جب پاکستان دو قومی نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا تو پاکستان کے جو سرحدیں ہیں وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بند نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ بھی ایک ڈرامہ تھا اور اس ڈرامے کے تحت یہ نعرہ لگایا گیا تھا، اور پھر 1953 میں اس دو قومی نظریے کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ پاکستان کا جو وجود ہے وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ پاکستان کا وجود ان وڈیروں، ان سرمایہ داروں، ان سرداروں کی وجہ سے وجود میں آیا تھا جن لوگوں نے حریت پسندوں کو مروانے میں اپنا بڑا کردار ادا کیا تھا، اور جنہوں نے انگریزوں کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا اس برے صغیر میں آنے سے۔ تو اس حوالے سے ناظرین، آج سارا دن جو ہمارے نامور یوٹیوبرز ہیں انہوں نے الطاف حسین صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو بڑا ہائی لائٹ کیا ہے، اور اپنے ولاگز میں بتایا ہے کہ الطاف حسین صاحب نے جو تاریخی حوالے سے گفتگو کی ہے وہ بڑی اہم ہے، اور یہ آپ کو جو گفتگو ہے اس کا بہت سا حصہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ کسی تاریخ دان نے اس حوالے سے کوئی تاریخ نہیں لکھی ہے۔ تو میں خاص طور پر شہباز گل جو ہیں اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، ان کا جو ولاگ ہے اس میں بھی انہوں نے اس کا 6 منٹ کا تقریباً ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے ولاگر ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، انہوں نے بھی پوری تفصیل کے ساتھ الطاف حسین صاحب کے اس جو ہے وہ ولاگ کے جو اپنی تفصیلات دی ہیں ان پر انہوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا تاریخی ان کی فکری نشست تھی جس میں انہوں نے بہت سے تاریخی انکشافات کیے ہیں، اور ہمارے جو تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ولاگ دیکھنا اور یہ تمام چیزوں کو جو ہے اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔